مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور مکی سورتوں سے اس سورت کا تعلق ہے۔ ترتیبی مصحفی کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ پہلے نمبر کی سورت ہے، اس سے پہلے اور کوئی سورت نہیں، اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کا نمبر جو ہے وہ 5واں ہے۔ سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوئی۔ وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اسی سے قرآن کریم کی افتتاح اور ابتدا ہوتی ہے، اور یقیناً سورت کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد پر گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور الحمد کا معنی بھی آپ دوستوں کے سامنے میں کر چکا ہوں۔ الحمدللہ کا معنی تمام صفات الوہیت للہ، صرف ایک اللہ کے لیے، اور یقیناً قرآن کریم میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو صفات الوہیت جو ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے لیے ثابت کی اور مخلوق سے اس کی نفی کی گئی، جیسے کہ سورۃ بقرہ آیات 163 میں بھی ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اسی طرح سورۃ بقرہ آیات 255 میں بھی ہیں، آیات الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیات نمبر 2 میں بھی ہیں، اسی طرح سورۃ آل عمران آیات نمبر 18 میں بھی ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ۔ اسی طرح سورۃ النساء آیات نمبر 87 میں بھی ہیں، اسی طرح سورۃ النساء آیات نمبر 171 میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا آپ جہاں جہاں سے بھی مطالعہ کرنا چاہو اور جہاں جہاں پر بھی صفات الوہیت کا تذکرہ موجود ہو تو یاد رکھیں ان صفات الوہیت کو اللہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے، مخلوق سے اس کی نفی کرتا ہے، مخلوق سے اس کی نفی کرتا ہے۔ اور پھر الحمد، یہ حمد کا معنی ہے تعریف۔ اسی طرح امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے شکر کے معنی پر بھی محمول کیا، تو گویا کہ حمد شکر کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا الحمدللہ یہ کلمہ جو ہیں یہ شکر بھی ہیں
اور کلمہ دعا بھی ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر اللہ کے ہاں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا جو ہے اللہ کے ہاں وہ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے مسند احمد میں، ان ربک، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ پسند کرتا ہے تعریف کو، یعنی حمد کو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اور کھانا اور پینے کے بعد وہ الحمدللہ والا جملہ ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو یقیناً اس پر اللہ کریم اس قدر خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشنودی کا اظہار کچھ اس انداز میں فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور یقیناً یہ الحمدللہ والا کلمہ جو ہے اس سے جو اللہ کا میزان ہے نا، ترازو تول، وہ پر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر اسی الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کو بھی لگا دیا جائے تو حدیث میں موجود ہے کہ زمین اور آسمان کے مابین یہ جو فضا ہے نا یہ پر ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں الحمدللہ کے ثمرات اور اثرات کا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جس قدر مومنوں کی صفات ہیں، ان صفات پر اگر آپ غور کریں تو ایک صفت مومنوں کی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری امت کا ایک لقب حمادون بھی ہوگا، یعنی زیادہ حمد کرنے والے، زیادہ تعریف کرنے والے۔ اب جو بندہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ الحمدللہ والا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے تعمیر کیا جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے الحمدللہ کا معنی کریں الحمدللہ وہ تمام صفات الوہیت للہ خاص ہیں ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو کہ پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین جو کہ رب ہیں تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد رفتہ رفتہ تدریجاً حد کمال تک پہنچانے والا، حد کمال تک پہنچانے والا۔ اور پھر یاد رکھیں تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے تربیت بدنی اور ایک ہے تربیت روحانی۔ اب تربیت بدنی کرنے والا بھی اللہ اور تربیت روحانی کرنے والا بھی اللہ، کیونکہ اللہ نے اس بدن کی تربیت کے لیے زمینوں سے چیزیں پیدا فرمائی، فصل، اناج، اسی طرح پھل، سبزیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں اللہ اگاتا ہے، اللہ زمین سے نکالتا ہے۔
اور اسی سے اسی بدن کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اور تربیت روحانی اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ نے انبیاء کرام کو کتابیں بھی دی۔ اسے کہا جاتے تربیت روحانی۔ اور یاد رکھیں، جس طرح قرآن کریم میں اللہ اپنے لیے صفات الوہیت ثابت کرتا ہے اور غیروں سے اس کی نفی کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جس قدر صفات ربوبیت ہیں وہ اللہ کریم اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور مخلوق سے اس کی نفی کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران آیات نمبر 80 میں موجود ہے، اسی طرح سورۃ نحل میں بھی موجود ہے، اسی طرح بے شمار اور صورتیں ہیں کہ جہاں جہاں پر صفات ربوبیت ہیں تو وہاں اگر آپ غور کریں تو ان صفات ربوبیت کو اللہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور مخلوق سے اس کی نفی کرتا ہے۔ العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی۔ اور یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رب کا اطلاق اگر اضافت خاص کے ساتھ ہو تو اس کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے، جیسے رب الدار، گھر کا مالک۔ رب کا اطلاق اضافت خاص کے ساتھ مخلوق پر ہو سکتا ہے، اگر اضافت خاص نہ ہو تو یاد رکھیں رب کا اطلاق پھر کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ العالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ ہمارے ہاں تو 4 مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیں تفاسیر اگر آپ اٹھائیں تقریباً 18,000 کے قریب عالم ہیں، باقی اللہ عالم۔ یقیناً ان تمام جو عالم ہے نا، ان کا پالنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ ان کو پیدا کرنے کے بعد حد کمال کے درجے تک پہنچانے والا، رفتہ رفتہ تدریجاً اپنے کمال تک پہنچانے والا صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا رب العالمین، بعضی معنی کر دے پرورش کرنے والا تمام جہانوں کا، بعضی کوئی معنی کرتا ہے تربیت کرنے والا تمام جہانوں کا، بعضی معنی کرتا ہے جو کہ رب ہے تمام مخلوقات کا۔ تینوں معنی صحیح۔ رب معنی تربیت کرنے والا بھی، رب معنی پرورش کرنے والا بھی، رب معنی پالنے والا بھی، یقیناً تربیت کرنے والا بھی اللہ، پرورش کرنے والا بھی اللہ، اسی طرح پالنے والا بھی اللہ۔ تو اس لیے فرمایا رب العالمین، پرورش کرنے والا تمام جہانوں کا، تربیت کرنے والا تمام جہانوں کا، رب العالمین جو کہ رب ہیں تمام مخلوقات کا۔ اب الحمدللہ تو کہہ دیا، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب حکم بیان کیا جائے تو اس کے فوراً متصل اس کی علت بیان کی جاتی ہے، یا وہ چیز بیان کی جاتی ہے جو بمنزلہ علت کے ہو۔ اب ہم نے کہا الحمدللہ
تمام صفات الوہیت للہ، ایک اللہ کے لیے. کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ تربیت کرنے والا بھی وہی اللہ ہے. ہم نے کہا الحمدللہ، کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم تخت بادشاہی پر وہی ذات ہے. جب ہم نے کہا الحمدللہ، کیوں؟ کہا جی مالک یوم الدین، روزی جزا کا مالک بھی تو وہی ہے. جب تربیت کرنے والا بھی اللہ، تخت بادشاہی پر بھی اللہ، اور روزی جزا کا مالک بھی تو اللہ، تو الحمدللہ تمام صفات الوہیت کا حقدار بھی وہی اللہ، وہی اللہ. تو انشاءاللہ زندگی رہی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر انشاءاللہ کل کے درس پر مختصر انداز میں گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.